لالچی بہو نے اپنے بوڑھے اور بیمار سسر کو بوجھ سمجھ کر دارالامان میں چھوڑ دیا۔ چند دن بعد اس دارالامان کے لوگ بہو کے گھر ایک بھاری صندوق لے کر آئے اور بتایا کہ بوڑھے کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ اس موت پر بہت خوش تھی۔ جب بہو نے خوشی خوشی اس صندوق کا تالا توڑا تاکہ اس میں چھپا ہوا سونا نکال سکے، اسے مکمل یقین تھا کہ سسر کی ساری زندگی کی کمائی اور قیمتی زیورات اسی صندوق میں بند ہیں، جو اب اس کے ہو چکے ہیں۔ اندر رکھی چیز دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی، کیونکہ صبح کا وقت تھا اور سورج کی کرنیں کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر اس بڑے اور پرتعیش گھر کے صحن میں پڑ رہی تھی۔ یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جس کی دیواریں اونچی تھیں اور فرش پر قیمتی پتھر لگا ہوا تھا، لیکن اس شاندار گھر کی خوبصورتی اس وقت پھیکی پڑ جاتی تھی جب اس کے ایک تاریک اور پچھلے حصے والے کمرے سے ایک بیمار اور لاچار انسان کی کھانسی کی مسلسل آواز آتی تھی۔ یہ کھانسی اس گھر کے اصل مالک کی تھی، ایک ایسا بوڑھا شخص جس نے اپنی جوانی کے بہترین دن اور اپنی تمام تر توانائیاں اس گھر کی ایک ایک اینٹ کو جوڑنے میں صرف کر دی تھی۔ لیکن آج وقت کا پہیہ اس طرح گھوما تھا کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اس محل میں ایک حقیر اور فالتو شے بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی بہو، جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس بوڑھے کو ایک بڑا بوجھ سمجھتی تھی۔ بہو کا ماننا تھا کہ اس کی خوبصورت زندگی، اس کی جوانی اور اس کے تمام تر شوق اس بیمار انسان کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ وہ روزانہ صبح اٹھتی، اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی ہوتیں۔ اسے سب سے زیادہ الجھن اس بات سے ہوتی کہ اسے اس بوڑھے کے کمرے کی صفائی کرنی پڑتی ہے اور اسے اس کی کڑوی دوائیوں کی بدبو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے دل میں یہی سوچتی رہتی کہ کب اسے اس اذیت سے چھٹکارا ملے گا اور کب وہ اس پورے گھر پر تنہا حکمرانی کرے گی۔ اس کی لالچی فطرت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ اسے اس بوڑھے سسر کی کوئی اچھائی اور کوئی قربانی نظر نہیں آتی تھی۔ اسے بس وہ تجوری نظر آتی تھی جس میں اس کے خیال کے مطابق سسر نے بہت سارا سونا اور دولت چھپا رکھی تھی، اور وہ اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی جب وہ سب کچھ اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر سارا دن کام کاج کے سلسلے میں گھر سے دور رہتا ہے اور اسے پیچھے ہونے والے معاملات کا کوئی خاص علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ بوڑھے کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتی تھی۔ وہ اسے وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی، اور اگر وہ درد کی شدت سے کرہتا تو وہ اس پر چیخنے لگتی تھی۔ بوڑھا شخص اپنی اس بے بسی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خدا کے سامنے دعا کرتا کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے، لیکن اس کی زبان پر کبھی اپنی بہو کے لیے کوئی بد دعا نہیں آئی۔ وہ بس چپ چاپ دیواروں کو تکتا رہتا اور اپنے ماضی کی یادوں میں کھو جاتا، جب وہ بھی ایک طاقتور انسان ہوا کرتا تھا اور اس کی آواز پر پورا گھر دوڑ پڑتا تھا۔ آج اس کی آواز اس کمرے کی چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ بہو کے دل میں روز بروز نفرت کا بیج ایک تناور درخت بنتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے اس بات کا رونا روتی کہ وہ اس گھر میں ایک قیدی بن کر رہ گئی ہے۔ وہ نہ تو کہیں سے آزادی سے جا سکتی ہے اور نہ ہی اپنے گھر میں بڑی دعوتیں کر سکتی ہے، کیونکہ اسے ہر صورت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ بوڑھا سسر کھانستا ہوا سب کے سامنے آ جائے گا اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کسی غار میں پھینک دے۔ ایک رات جب وہ اپنے نرم اور گرم بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو اس نے ایک پختہ فیصلہ کر لیا۔ اس نے طے کر لیا
کہ کل کا سورج اس گھر میں اس بوڑھے کے لیے آخری ہوگا۔ اس نے ایک مکمل منصوبہ بنا لیا کہ وہ کس طرح اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی اور اس گھر سے نکال باہر کرے گی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور بے حسی تھی۔ اس نے جلدی جلدی گھر کے کام سمیٹے اور پھر ایک پرانا سا کپڑے کا تھیلا نکالا۔ اس نے اس تھیلے میں بوڑھے کے چند پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے ٹھونسے اور سیدھی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھا شخص اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں۔ بہو نے جا کر اس کا بازو پکڑا اور نہایت سخت لہجے میں کہا کہ اٹھو، آج میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر جا رہی ہوں جہاں تم جیسے لوگوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں اچانک ایک خوف اور اداسی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بہو اسے کہاں لے جانے کی بات کر رہی ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی اور کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دو قطرے بہہ کر اس کی جھریوں بھری گالوں پر گر پڑے۔ بہو نے ان آنسوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اسے زبردستی بستر سے اٹھا کر بوڑھے کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور وہ بار بار گرنے لگا، لیکن بہو نے بے دردی سے اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے تک لائی اور باہر پہلے سے کھڑی ایک سواری میں دھکیل دیا۔ بوڑھے نے آخری بار مڑ کر اپنے اس گھر کو دیکھا جس کے ایک ایک کونے سے اس کی یادیں جڑی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ اپنی قسمت کے سامنے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ سواری چل پڑی اور گھر پیچھے رہ گیا۔ راستے میں بہو کے چہرے پر ایک عجیب سی فتح کی مسکراہٹ تھی، جبکہ بوڑھا کھڑکی سے باہر راستوں کو دھندلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس نے برسوں پہلے اسی شہر کی گلیوں میں محنت مزدوری کر کے پیسہ جمع کیا تھا تاکہ وہ اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک محفوظ چھت بنا سکے، اور آج وہی نسل اسے اس چھت سے محروم کر رہی تھی۔ سفر کافی طویل تھا۔ سواری شہر کی بھیڑ بھاڑ اور شور و غل سے نکل کر ایک بہت ہی سنسان اور ویران علاقے میں پہنچ گئی، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، بس ایک بڑی سی پرانی اور خستہ حال عمارت کھڑی تھی جس کا رنگ اڑ چکا تھا اور جس کے بڑے دروازے پر دارالامان کا نام لکھا تھا۔ بہو نے سواری کو روکا اور خود نیچے اتر کر بوڑھے کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دینے کا جھوٹا ناٹک کرتے ہوئے اندر لے گئی۔ اندر کا منظر بہت ہی دل خراش تھا۔ ہر طرف مایوسی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ صحن میں کئی بوڑھے اور کمزور لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہروں پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ بہو سیدھی دفتر کی طرف گئی اور وہاں بیٹھے ہوئے شخص کو بتایا کہ وہ اس بوڑھے کو یہاں چھوڑنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اب اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ اس نے چند کاغذی کارروائیاں مکمل کی، اپنا نام اور پتہ درج کیا اور پھر بوڑھے کو صحن میں رکھے ہوئے ایک لکڑی کے تختے پر بٹھا دیا۔ اس نے بوڑھے کی طرف ایک آخری نظر ڈالی اور پھر تیزی سے مڑ کر باہر کی طرف چل دی۔ بوڑھے نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ اسے روکنا چاہتا ہو، لیکن بہو نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ سواری میں آ کر بیٹھی اور اسے واپس شہر کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا۔ واپسی کا سفر اسے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا اور اس کے دماغ میں طرح طرح کے منصوبے بن رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آج ہی اس بوڑھے کے کمرے کا سارا سامان باہر پھینک دے گی اور اسے اپنے لیے ایک خوبصورت اور آرام دہ جگہ میں بدل دے گی۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب وہ بازار جا کر اپنے لیے
نئے کپڑے اور زیورات خریدے گی، کیونکہ اب اس پر نظر رکھنے والا اور اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے کندھوں سے ایک بہت بڑا پہاڑ ہٹ گیا ہے اور وہ اب آزاد فضا میں اڑنے والی ایک چڑیا بن گئی ہے۔ جب سواری اس کے گھر کی گلی میں داخل ہوئی تو اسے اپنا گھر دور سے ہی بہت خوبصورت لگنے لگا۔ اس نے دروازے کا تالا کھولا اور اندر قدم رکھا۔ گھر کے اندر ایک مکمل خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی آج اسے ڈرا نہیں رہی تھی، بلکہ اسے ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور صحن کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کھلی فضا کو محسوس کیا جو اب صرف اور صرف اس کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گھر کے ہر کونے میں گئی۔ اس نے مہمان خانے کی قیمتی نشستوں پر ہاتھ پھیرا، دیواروں پر لگی ہوئی خوبصورت تصویروں کو دیکھا اور پھر وہ بوڑھے کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر وہی پرانی اداسی اور دوائیوں کی بو تھی، لیکن آج اسے اس بو سے کوئی چڑ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد یہ بو اس کمرے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس نے فوراً کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ اس نے بوڑھے کا پرانا بستر اکٹھا کیا اور اسے گھر کے پچھلے حصے میں پھینک دیا۔ اس نے پورے کمرے کی اچھی طرح صفائی کی اور پھر وہ تھک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو سنوارا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب اس کی زندگی کے اصل مزے شروع ہوں گے۔ وہ اب اس پورے گھر کی تنہا اور طاقتور مالکن ہے۔ اسے اب نہ تو کسی کی بیماری کی فکر کرنی ہے اور نہ ہی کسی کی خدمت میں اپنا وقت برباد کرنا ہے۔ وہ جس طرح چاہے اس گھر میں رہ سکتی ہے، وہ چاہے کھا سکتی ہے اور جس وقت چاہے سو سکتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا شوہر اس کے اس فیصلے پر کوئی زیادہ ناراضگی نہیں دکھائے گا، اور اگر اس نے کچھ بھی پوچھا تو وہ اسے اپنے آنسوؤں اور جھوٹی باتوں کے جال میں پھنسا لے گی۔ اس کے اندر کا لالچ اسے بار بار یہ یاد دلا رہا تھا کہ اب اس گھر میں موجود ہر قیمتی چیز پر صرف اس کا حق ہے اور وہ اب مکمل طور پر آزاد ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے پورے گھر کا ایک آخری چکر لگایا، ہر چیز کو اپنی جگہ پر موجود پایا اور پھر وہ ایک گہرے اور پرسکون احساس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ یا پریشانی نہیں آ سکتی، کیونکہ اب اس گھر میں اسے ٹوکنے والا کوئی نہیں بچا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اس بڑے گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا، وہ سکون جو کسی غریب اور لاچار کو گھر سے نکالنے کے بعد ایک ظالم انسان محسوس کر سکتا ہے۔ بہو نے سسر کو دارالامان چھوڑنے کے بعد اپنی زندگی کے وہ تمام شوق پورے کرنا شروع کر دیے تھے جن کے بارے میں وہ پہلے صرف سوچا کرتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے تو اس بوڑھے کے کمرے کا سارا پرانا سامان اور دوائیوں کی شیشیاں اٹھا کر کباڑیے کو بیچ دیں اور اس کمرے کو اپنے لیے ایک خوبصورت آرام گاہ میں تبدیل کر لیا۔ وہ روزانہ صبح دیر سے اٹھتی، اپنی مرضی کا شاندار ناشتہ بناتی اور پھر سارا دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی باتیں کرنے یا بازاروں میں گھومنے میں گزار دیتی۔ اس کا شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اس کے سامنے جھوٹے آنسو بہا کر یہ کہانی سناتی کہ اس کے باپ نے خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ اس گھر کے ماحول سے خوش نہیں تھا اور اپنی بقیہ زندگی
اپنے جیسے بوڑھے لوگوں کے ساتھ ایک پرسکون جگہ پر گزارنا چاہتا تھا۔ شوہر چونکہ سارا دن کام کی تھکاوٹ میں ہوتا تھا اور اپنی بیوی کی چکنی چوپڑی باتوں اور جھوٹے آنسوؤں پر اندھا یقین کرتا تھا، اس لیے اس نے کوئی خاص تفتیش نہیں کی۔ اس نے بھی اپنے دل کو یہی تسلی دے دی کہ شاید اس کا باپ وہیں خوش ہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ گھر کا سکون خراب نہ ہو۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور بہو کا تکبر اور لالچ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ گھر کے کونے کونے میں فخر سے گھومتی اور سوچتی کہ اب یہ سب کچھ مکمل طور پر صرف اس کا ہے۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ اوپر والے کے خوف کی اور نہ ہی کسی انسان کے شرم کی۔ اس کی آنکھوں میں صرف دنیاوی لالچ اور بے لگام آزادی کی چمک تھی۔ وہ روزانہ نئے اور قیمتی کپڑے پہنتی، نت نیا بناؤ سنگھار کرتی اور محلے والوں کے سامنے اپنا رعب جماتی پھرتی۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے اور اب اس کی پرتعیش زندگی میں کوئی دکھ یا پریشانی کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس نے جس کانٹے کو راستے سے ہٹایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا ہے، لیکن قدرت کا اپنا ایک خاموش نظام ہوتا ہے اور انسان کے اعمال کا نتیجہ اسے ایک دن ضرور ملتا ہے۔ سسر کو اس ویران جگہ پر چھوڑے ہوئے ابھی مشکل سے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا اور پوری گلی میں مکمل خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، اچانک ان کے گھر کے بڑے آہنی دروازے پر کسی نے بہت زور سے دستک دی۔ بہو جو اس وقت اپنے نرم اور گداز بستر پر لیٹی ہوئی دوپہر کی میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی، اس اچانک اور زوردار دستک کی آواز سے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر غصے سے بل ڈالے اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس تپتی ہوئی دوپہر میں کون ان کا سکون خراب کرنے آ گیا ہے۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر گلی میں جھانکا تو اس کے سامنے ایک بڑی سی اور قدرے خستحال گاڑی کھڑی تھی۔ یہ کوئی عام سواری نہیں تھی، بلکہ رنگ و روغن سے یہ بالکل اسی فلاحی ادارے کی سواری لگ رہی تھی جہاں وہ چند دن پہلے اپنے بیمار اور لاچار سسر کو بے دردی سے چھوڑ کر آئی تھی۔ گاڑی کے بالکل باہر دو انتہائی مضبوط اور بھاری جسامت والے آدمی کھڑے تھے جن کے چہروں پر پسینہ بہہ رہا تھا اور ایک عجیب سی سنجیدگی اور دکھ کا تاثر نمایاں تھا۔ ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی کھڑا تھا جو اپنے لباس اور شکل و صورت سے اس ادارے کا کوئی بڑا افسر یا انچارج لگ رہا تھا۔ بہو کا دل ایک لمحے کے لیے خوف سے زور سے دھڑکا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں یہ لوگ تنگ آ کر اس بیمار بوڑھے کو واپس ان کے گلے میں ڈالنے تو نہیں آ گئے۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے وسوسے اور پریشان کن خیالات پیدا ہونے لگے، لیکن وہ بہت چالاک عورت تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر کوئی گھبراہٹ یا پریشانی بالکل ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس نے دروازہ پورا کھولا اور انتہائی سخت اور روکھے لہجے میں ان لوگوں سے ان کے اس وقت آنے کی وجہ پوچھی۔ ادارے کے انچارج نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نہایت دھیمی، سنجیدہ اور بوجھل آواز میں اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ محترمہ، ہم آپ کے لیے ایک انتہائی دکھ بھری خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ کے سسر جو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے پاس مقیم تھے، ان کی طبیعت گزشتہ رات اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ ہم نے انہیں بچانے کی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، بڑے طبیبوں کو بھی دکھایا، لیکن ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کا کمزور جسم مزید بیماری اور دکھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔
اس لیے وہ گزشتہ رات ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ لرزاں خیز خبر سنتے ہی بہو نے فوراً اپنے چہرے پر ایک جھوٹے دکھ، تکلیف اور گہرے صدمے کا نقاب اوڑھ لیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور زور زور سے رونے اور سسکیاں لینے کی زبردست اداکاری کرنے لگی۔ اس نے وہیں چوکھٹ پر بیٹھ کر بین کرنا اور دہائیاں دینا شروع کر دیں تاکہ گلی محلے کے لوگ اور پڑوسی بھی اس کی آواز سن لیں اور سب کو یہی لگے کہ وہ اپنے سسر کی اچانک موت پر بہت زیادہ غمگین اور ٹوٹ چکی ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے ایسے درد بھرے الفاظ بول رہی تھی جیسے اس سے بڑا کوئی صدمہ آج تک کسی انسان کو نہیں پہنچا ہوگا، لیکن اس کے سینے کے اندر کا حال اس کے چہرے کے تاثرات سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی روح تک خوشی اور طمانینت سے جھوم اٹھی کہ اب وہ آخری رکاوٹ بھی اس کی زندگی کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے جو اسے ہر وقت کھٹکتی رہتی تھی۔ اب کوئی ایسا شخص اس دنیا میں نہیں بچا تھا جو اس گھر پر اپنا حق جما سکتا یا جسے وہ اپنے اوپر ایک مالی بوجھ سمجھتی تھی۔ اب اسے کبھی اس بوڑھے کی کھانستی ہوئی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی اور نہ ہی اس کے علاج اور مہنگی دوائیوں پر گھر کا کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اس شاندار اور ظالمانہ منصوبے کی 100% کامیابی پر خود کو داد دے رہی تھی۔ ادارے کے لوگ اس عورت کے اس جھوٹے مادم اور اداکاری کو بالکل سچ سمجھ کر اس کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے۔ انچارج نے اسے تسلی دیتے ہوئے بڑے نرم الفاظ میں کہا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا سے جانا ہے، آپ حوصلہ رکھیں اور صبر کریں۔ انچارج نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا کہ ہم یہاں صرف موت کی یہ افسوسناک خبر دینے نہیں آئے، بلکہ بڑے میاں نے مرنے سے کچھ دیر پہلے ہمیں اپنے پاس بلایا تھا اور ایک خاص امانت ہمارے سپرد کی تھی جو انہوں نے بہت سخت الفاظ میں خاص طور پر اپنی بہو یعنی آپ کے حوالے کرنے کی وصیت کی تھی۔ انچارج کے ہاتھ کے اشارے پر وہ دونوں مضبوط آدمی جو پیچھے کھڑے تھے گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف گئے اور اندر سے ایک انتہائی پرانا لیکن ایک بہت ہی بڑا اور بھاری صندوق نکال کر لائے۔ وہ صندوق اس قدر بھاری اور وزنی تھا کہ ان دونوں توانا آدمیوں کے ماتھے اور گردن پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے اور اسے بڑی مشکل سے زور لگا کر اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف لا رہے تھے۔ بہو نے جب اپنے جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے اس غیر معمولی بھاری صندوق کی طرف دیکھا تو اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں ایک دم سے لالچ اور مطمع کی ایک تیز چمک آ گئی۔ اس کا وہ سارا رونا دھونا اور بین کرنا اچانک سے کم ہو گیا اور اس کی پوری توجہ اس پرانے اور موٹے لکڑی کے صندوق پر مرکوز ہو گئی۔ صندوق بہت پرانے اور شاہی طرز کا بنا ہوا تھا جس کے چاروں کناروں پر حفاظت کے لیے لوہے کی موٹی پتریاں اور کیلیں لگی ہوئی تھیں اور سامنے کی طرف ایک بہت بڑا اور زنگ آلود پرانا تالا لٹک رہا تھا جس کی چابی دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے کانپتے اور ہانپتے ہوئے اس بے حد بھاری صندوق کو صحن کے بالکل بیچوں بیچ لا کر فرش پر رکھ دیا۔ اس صندوق کے زمین پر رکھے جانے کی زوردار اور دھمکدار آواز سے ہی یہ بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی بہت ہی زیادہ وزنی اور بے پناہ قیمتی چیز ٹھونس کر بھری ہوئی ہے۔ انچارج نے بہو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ بڑے میاں جب ہمارے پاس رہنے کے لیے آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ یہ صندوق بھی لائے تھے اور انہوں نے
اپنی زندگی کے آخری اور تکلیف دہ لمحات میں ہمیں بلا کر یہ وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے کے فوراً بعد یہ صندوق ہر صورت میں ان کی بہو تک بحفاظت پہنچایا جائے، اور اسے یہ تاکید کی جائے کہ وہ خود اکیلے اس صندوق کو اپنے ہاتھوں سے کھولے۔ انچارج نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ ہم نے ان کی آخری خواہش اور وصیت کا پورا احترام کرتے ہوئے یہ بھاری امانت آپ تک پہنچا دی ہے، اور اب ہمارا کام یہاں ختم ہو گیا ہے۔ بہو نے اپنا سر ہلا کر ان کی بات سے مکمل اتفاق کیا اور جھوٹے آنسوؤں سے بھیگا ہوا اپنا دوپٹہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ اس نے ادارے کے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دروازے تک چھوڑ کر آئی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر سے باہر نکلے اور ان کی وہ خستہ حال گاڑی گلی سے روانہ ہوئی، بہو نے بجلی کی سی تیزی سے گھر کے وہ بڑا دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے بہت مضبوطی سے کنڈی لگا دی۔ اس کی اداکاری کا جو وقت تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے سے دکھ اور صدمے کا ہر ایک نشان بالکل غائب ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک نہایت خوفناک لالچ، بے صبری اور بے پناہ خوشی نے لے لی تھی۔ وہ بھاگتی اور دوڑتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ رکھے اس بھاری صندوق کے پاس آئی اور دیوانوں کی طرح اس کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اس سنسان گھر میں اپنے سینے کے اندر اس دھڑکن کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور اس کے ہاتھ خوشی کے مارے کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار نیچے بیٹھ کر اس صندوق کو چھو کر دیکھ رہی تھی اور اس کے بے پناہ وزن کا اندازہ لگا کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ اس پرانے اور زنگ آلود تالے کو کھینچ کھینچ کر دیکھ رہی تھی، لیکن تالا بہت مضبوط اور بھاری تھا۔ اس کے لالچی اور مفاد پرست ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اس قدر بھاری اور اتنے پرانے صندوق میں آخر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس کا لالچی دماغ اسے مسلسل یہ بتا رہا تھا کہ اس بوڑھے سسر نے اپنی پوری زندگی کی محنت اور کمائی، جو اس نے ساری زندگی سب گھر والوں سے چھپا کر رکھی تھی، وہ یقیناً آج اس نے اسی صندوق میں بند کر دی ہے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کے شوہر نے ایک بار باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ اس کے سسر کے پاس ان کے آباء و اجداد کے پرانے خاندانی زیورات اور خالص سونے کی کچھ بڑی اینٹیں موجود تھیں، جو انہوں نے کسی بہت ہی مشکل وقت کے لیے سنبھال کر اور چھپا کر رکھی تھیں۔ بہو کو اب اپنے دل میں 100% یقین ہو چلا تھا کہ وہ تمام کے تمام خاندانی سونے، بے حد قیمتی زیورات اور بے حد تحاشا دولت اس بھاری صندوق کے اندر محفوظ ہے۔ وہ وہاں کھڑی سوچنے لگی کہ بوڑھے نے ضرور یہ سوچا ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کی یہ قیمتی دولت کسی غیر کے ہاتھ نہ لگے، اس لیے اس نے خاص طور پر یہ وصیت کی کہ یہ صندوق بہو کو دیا جائے تاکہ یہ دولت خاندان میں ہی رہے۔ وہ تصور اور خیالوں کو ایک الگ ہی دنیا میں کھو گئی۔ اسے لگنے لگا جیسے اس پرانے صندوق کے اندر سے سونے کی پیلی اور انتہائی چمکدار روشنیاں نکل کر اس کی آنکھوں کو خیراں کر رہی ہیں۔ وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگی کہ اس بے تحاشا ملنے والی دولت سے وہ کیا کیا خریدے گی اور اپنی زندگی کو کیسے بدلے گی۔ وہ نئے اور سب سے قیمتی لباس بنوائے گی، اپنے لیے ہیرے اور جواہرات کے ہار لے گی، اس پورے گھر کو ایک عالی شان محل کی طرح سجائے گی اور دنیا کی ہر ایک آسائش اور خوشی اپنے قدموں میں لا کر رکھ دے گی۔ اس کا شاطر دماغ اتنی تیزی سے آنے والے کل کے منصوبے بنا رہا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کی کسی دوسری چیز کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔
اسے اب اس بات کی بھی رتی برابر کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا سسر مر چکا ہے، اس کی لاش کی تدفین کیسے ہوگی یا دفن کفن کا کیا انتظام کرنا ہے۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اس بے پناہ دولت سے غرض تھی جو اس کے سامنے پڑے اس صندوق کے اندر بند تھی۔ وہ بار بار اس صندوق کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتی اور خوشی سے پاگلوں کی طرح ہنستی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تمام دعائیں آج پوری ہو گئی ہیں، اور اس نے بوڑھے کو گھر سے نکالنے کی جو چال چلی تھی وہ 100% کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کے اندر کا لالچ اسے اس قدر اندھا کر چکا تھا کہ وہ اب ایک پل کا بھی انتظار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بے صبری سے سوچ رہی تھی کہ بس کسی طرح یہ بھاری تالا جلدی سے کھل جائے اور وہ اپنی آنکھوں سے ان سونے کی اینٹوں اور چمکتے ہوئے زیورات کو جی بھر کر دیکھ لے جن کا وہ سالوں سے خواب دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں یہ پکا یقین کر لیا تھا کہ یقیناً اس بھاری صندوق میں سسر نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اور خاندانی سونا چھپا کر رکھا ہوگا۔ بہو نے جیسے ہی صندوق کا پرانا تالا توڑ کر اس کا بھاری ڈھکن پیچھے دھکیلا، اندر سونے یا ہیرے جواہرات کی بجائے اس کے شوہر کے دارالامان سے گود لیے جانے کے وہ قانونی کاغذات رکھے تھے جن کی روح سے اس بیمار بوڑھے سسر کو گھر سے نکالنے پر یہ ساری جائیداد اور یہ عالی شان گھر خود بخود اسی دارالامان کی ملکیت بن جانا تھا، اور اب اس لالچی عورت کا اس دولت پر کوئی حق باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے چند لمحے پہلے ہی ایک بہت بھاری اور بڑا لوہے کا ہتھوڑا لا کر اس صندوق کے زنگ آلود اور مضبوط تالے پر اپنی پوری طاقت اور جنون کے ساتھ مارا تھا۔ جب وہ تالا ٹوٹ کر ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گرا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن خوشی اور بے صبری سے بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ مکمل طور پر یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا ذہن اس بات کا پکا یقین کر چکا تھا کہ بس اب اس ڈھکن کے کھلتے ہی اس کے اندر سے سونے کی چمکتی ہوئی اینٹیں اور بے شمار خاندانی اور قیمتی زیورات نکلیں گے جو اس کی آنے والی پوری زندگی کو ایک ملکہ جیسی زندگی میں بدل دیں گے۔ لیکن جب اس نے اپنے لالچ سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس صندوق کے موٹے ڈھکن کو اوپر اٹھایا تو اندر کا تاریک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر دور دور تک کوئی چمکتی ہوئی چیز موجود نہیں تھی، کوئی سونا نہیں تھا، کوئی چاندی نہیں تھی اور کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے، بلکہ اس خالی صندوق کے بالکل بیچ میں صرف خاکی رنگ کی ایک بہت موٹی اور پرانی فائل رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر سیاہ رنگ کی سیاہی سے جلی حروف میں اس کے سسر کا نام اور اسی ادارے کی بڑی سی مہر لگی ہوئی تھی جہاں وہ کچھ دن پہلے اپنے سسر کو دھکے دے کر ایک بوجھ سمجھ کر چھوڑ آئی تھی۔ اس نے شدید حیرت، پریشانی اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس بھاری فائل کو باہر نکالا۔ اس فائل کا وزن بہت زیادہ تھا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے پرانے کاغذی ثبوت اور عدالتی مہروں والے دستاویزات موجود تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس فائل کا فیتا کھولا اور اس کے اندر موجود تحریر کو تیزی سے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ ان کاغذات پر لکھی ہوئی پرانی لیکن واضح عبارت پڑھتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑتا جا رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ ان کاغذات میں یہ واضح طور پر اور صاف الفاظ میں درج تھا کہ اس کا شوہر اس بوڑھے کا اپنا سگا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اسے آج سے 30 سال پہلے اسی ادارے سے ایک چھوٹے اور یتیم بچے کی صورت میں قانونی طور پر گود لیا گیا تھا۔
بوڑھے کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے ترس کھا کر اس لاوارث یتیم بچے کو اپنا خاندانی نام دیا اور اسے بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح بے حد لاڈ پیار اور سہولتوں کے ساتھ پالا پوسا۔ لیکن اس ادارے کا ایک بہت ہی سخت اور پکا اصول تھا، جو ان تمام کاغذات پر ایک لازمی شرط کے طور پر بہت نمایاں کر کے لکھا گیا تھا۔ وہ شرط یہ تھی کہ اگر یہ گود لیا ہوا بیٹا یا اس کی بیوی کبھی بھی اس بوڑھے انسان کو کوئی تکلیف دیں گے یا اسے اس کے اپنے ہی خون پسینے سے بنائے ہوئے گھر سے بے دخل کرنے یا نکالنے کی ذرا سی بھی کوشش کریں گے، وہ گود لینے کا سارا قانونی معاہدہ اسی وقت مکمل طور پر منسوخ اور ختم ہو جائے گا، اور بوڑھے کی تمام تر جائیداد، اس کا بینک میں رکھا ہوا سارا پیسہ اور وہ بے حد شاندار اور قیمتی گھر جس میں وہ بہو اس وقت فخر سے رہ رہی ہے، وہ سب کچھ فوراً اسی ادارے کی ملکیت بن جائے گا، اور اس گھر اور دولت پر اس بیٹے اور اس کی بیوی کا کوئی ادنا سا قانونی حق بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سب پڑھ کر اس لالچی بہو کے دماغ میں جیسے ایک بہت بڑا اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اچانک اس کے سر پر ایک بہت بھاری اور نوکیلا پتھر مار دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھانے لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں یکدم برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ بار بار ان کاغذات کے الفاظ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں یہ جھوٹی امید کر رہی تھی کہ شاید اس کی آنکھوں کو کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، شاید یہ سب کوئی بہت بڑا جھوٹ ہے یا کوئی بھیانک مذاق جو اس کا سسر مرنے سے پہلے اس کے ساتھ کر کے گیا ہے تاکہ وہ ڈر جائے۔ لیکن ان کاغذات پر لگی ہوئی اصلی سرکاری مہریں اور پرانے دستخط اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ یہ سب کچھ 100% سچ ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس کا وہ سارا بیجا غرور، وہ سارا تکبر اور وہ ساری جھوٹی خوشی جو چند لمحے پہلے تک اس کے چہرے پر ناچ رہی تھی، وہ سب ایک ہی سیکنڈ میں راکھ بن کر اڑ گئی۔ اسے شدت سے یاد آیا کہ کیسے اس نے اس لاچار اور شدید بیمار بوڑھے کو دھکے مار کر اس کے اپنے ہی گھر سے نکالا تھا، کیسے اس نے اس کی آہوں اور بے بس سسکیوں کو بے دردی سے نظر انداز کیا تھا، اور کیسے اس نے آج صبح اس کی موت کی خبر سن کر دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوٹے آنسو بہائے تھے۔ اسے اب جا کر پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کمزور بوڑھا انسان اس گھر سے جاتے وقت اتنا زیادہ خاموش کیوں تھا، اور اس نے پلٹ کر منت کر کے اسے کیوں نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ بوڑھا دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ اس کی لالچی بہو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بربادی اور تباہی کا ایک بہت گہرا گڑھا کھود رہی ہے جس میں وہ خود گرنے والی ہے۔ بہو کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جس زمین پر کھڑی ہے وہ پھٹ رہی ہے اور اس میں تیزی سے دھنستی جا رہی ہے۔ وہ جس خوبصورت گھر کو پوری طرح اپنا سمجھ کر اس پر اکیلے حکمرانی کرنے اور مزے اڑانے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ گھر تو در حقیقت اب اس کا رہا ہی نہیں تھا۔ وہ جس بے تحاشا سونے اور دولت کی تما میں بالکل اندھی ہو چکی تھی، وہ دولت تو محض ایک دھوکہ اور سراب تھا جو اسے کبھی ملنا ہی نہیں تھا۔ اسے اب اس بات کا بے حد شدت سے اور دردناک احساس ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا شوہر، جسے وہ اتنا بڑا اور کامیاب خاندانی انسان سمجھتی تھی، وہ تو دراصل ایک یتیم اور لاوارث بچہ تھا جسے اس بوڑھے نے اپنے نام اور اپنی پہچان دے کر معاشرے میں عزت دی تھی، اور اس نے بدلے میں اسی بوڑھے محسن کے ساتھ اتنا برا اور شرمناک سلوک کیا۔ اس کے بند ذہن میں آنے والے برے وقت کے
بہت ہی خوفناک اور بھیانک مناظر تیزی سے گھومنے لگے۔ وہ ڈر کے مارے سوچنے لگی کہ اب جب شام کو اس کے شوہر کو یہ بھیانک حقیقت پتہ چلے گی تو اس کا کیا حال ہوگا اور وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ صرف اور صرف اسی کی لالچ اور بے حسی کی وجہ سے اس کا شوہر آج اپنے باپ سے، اپنی عزت سے اور اپنی ساری جائیداد سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ادارے والے اب کسی بھی وقت پولیس کو لے کر اس گھر پر اپنا قانونی قبضہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اور اسے اور اس کے شوہر کو دھکے مار کر اور بے عزت کر کے اس گھر سے نکال دیں گے۔ وہ پل بھر میں سڑک پر آ جائیں گے اور ان کے پاس رہنے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے کوئی چھوٹی سی جگہ بھی نہیں بچے گی۔ اس کا سارا قیمتی بناؤ سنگھار، اس کے ریشمی کپڑے اور اس کی وہ پرتعیش اور شاہانہ زندگی جس پر وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے بہت زیادہ فخر کرتی تھی، وہ سب کچھ اب اس سے ہمیشہ کے لیے چھننے والا تھا۔ اس کا دماغ اس قدر خوف، پریشانی اور صدمے کا شکار ہو چکا تھا کہ وہ اب مزید کچھ بھی بہتر سوچنے یا سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں صحن کی زمین پر ان کاغذات کے ڈھیر کے بالکل پاس بے بسی سے بیٹھ گئی اور اس کے خشک منہ سے ایک عجیب سی خوفناک اور گھٹی گھٹی آواز نکلنے لگی۔ اس کی سانسیں بہت زیادہ تیز چل رہی تھیں اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھاری سر کو کس کر پکڑ لیا اور دیوانگی کی حالت میں زور زور سے اپنے بال نوچنے لگی۔ وہ اپنے کیے گئے اس ظالمانہ فاصلے پر خون کے آنسو روک کر پچھتا رہی تھی، لیکن اب اس پچھتانے کا کوئی ذرا برابر بھی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہنستی کھیلتی زندگی میں ایسی آگ لگا لی تھی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ اس کاغذ کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی تھی تاکہ کسی کو کبھی اس بھیانک راز کا پتہ نہ چلے، لیکن اس کا شاطر دماغ یہ بھی جانتا تھا کہ ادارے کے پاس ان کاغذات کی اصل نقل موجود ہوگی اور اس کے کاغذ پھاڑنے سے کوئی قانون یا حقیقت نہیں بدلے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ماضی کے وہ تمام منظر ایک چلتی ہوئی فلم کی طرح لرزنے لگے۔ جب وہ اس بوڑھے کو سخت تانے دیتی تھی، جب وہ اسے جان بوجھ کر بھوکا رکھتی تھی اور جب وہ اسے ایک گندا بوجھ سمجھتی تھی، وہ بوڑھا اس وقت خاموشی سے اس کے سارے ظلم برداشت کرتا رہا، لیکن مرتے مرتے وہ اس لالچی اور ظالم بہو کو ایسی عبرتناک سبق سکھا گیا تھا جو وہ اپنی بقیہ پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی بے ترتیب اور تیز ہو رہی تھی کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سینہ ابھی زور سے پھٹ جائے گا۔ اس کا سارا جسم سردی نہ ہونے کے باوجود بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں خوف سے پھیل رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں اس بوڑھے کی وہ تکلیف دہ کھانسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بوڑھا ابھی بھی اس کے بالکل سامنے کھڑا ہے اور اس کی اس عبرتناک حالت پر مسکرا رہا ہے۔ وہ اس مسکراہٹ کی آواز سے بچنے کے لیے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دبانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ آواز باہر سے نہیں بلکہ اس کے اپنے دماغ کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس کا خوف اس کے حواس پر پوری طرح طاری ہو کر اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار ہمت کر کے کھڑے ہونے کی ناکام کوشش کی تاکہ وہ بھاگ کر اس کمرے سے باہر نکل جائے اور کسی محفوظ جگہ پر جا کر چھپ جائے، لیکن اس کی ٹانگوں میں بالکل کوئی جان باقی نہیں تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر
ایک بار پھر دوبارہ اسی سخت زمین پر گر پڑی۔ اس کا سانس تیزی سے اکھڑنے لگا اور اس کی کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اور کالا اندھیرا تیزی سے چھانے لگا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ہوا میں آگے بڑھایا، جیسے وہ کسی سے مدد مانگ رہی ہو یا کسی کو پکار رہی ہو، لیکن اس بڑے اور مکمل طور پر سنسان گھر میں اس کی مدد کرنے والا کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ بالکل سوکھ چکے تھے اور اس کی زبان پیاس اور ڈر سے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس نے ایک آخری بار اس کھلے ہوئے صندوق اور اس میں رکھے ہوئے ان منحوس کاغذات کی طرف دیکھا جو اس کی موت اور بربادی کا پروانہ بن چکے تھے، اور پھر اس کے دماغ کی رگیں اس شدید اور اچانک پہنچنے والے صدمے کو مزید برداشت نہ کر سکیں۔ اس کا سر ایک طرف کو بے جان ہو کر ڈھلک گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا بے جان جسم اس ٹھنڈے اور سخت فرش پر گر کر مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب شام کا اندھیرا چھانے لگا اور اس کا شوہر اپنے کام سے تھکا ہارا گھر واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ گھر کا صدر دروازہ اندر سے بند ہے۔ اس نے کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اسے کچھ پریشانی محسوس ہوئی اور اس نے محلے والوں کی مدد سے دیوار پھاند کر اندر چھلانگ لگا دی۔ جب وہ صحن میں پہنچا تو اس کی نظر سب سے پہلے اس کھلے ہوئے پرانے صندوق پر پڑی، اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بے ہوش پڑی ہے اور ارد گرد کچھ پرانے کاغذات بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ تیزی سے بیوی کی طرف بھاگا اور اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ ہوش میں آتے ہی وہ دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان بکھرے ہوئے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ شوہر نے حیرانی سے وہ فائل اٹھائی اور کاغذات کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں ان دستاویزی ثبوتوں پر پڑ رہی تھیں، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ اسے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت معلوم ہو رہی تھی کہ وہ اس بوڑھے کا اپنا خون نہیں بلکہ ایک لاوارث یتیم بچہ تھا، جسے اس عظیم انسان نے سڑک سے اٹھا کر اپنا خاندانی نام اور عزت دی تھی، اور آج اسی کی بیوی نے لالچ میں اندھی ہو کر اس محسن کو گھر سے نکال دیا۔ شوہر کو بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور چلایا کہ تمہاری اس گھٹیا اور لالچی سوچ نے آج ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ابھی وہ دونوں آپس میں لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک گھر کے باہر پولیس کے سائرن کی تیز آوازیں گونجنے لگیں، اور اگلے ہی لمحے دارالامان کا ایک انچارج پولیس اور قانونی وکیل کے ہمراہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وکیل کے ہاتھ میں عدالت کا فوری حکم نامہ موجود تھا، جس کے تحت یہ گھر اب قانونی طور پر اس ادارے کی ملکیت بن چکا تھا۔ پولیس نے شوہر اور بیوی کو کوئی بھی سامان اٹھانے کی مہلت نہیں دی اور انہیں دھکے مار کر ان کے اسی پرتعیش گھر سے باہر گلی میں نکال دیا جس پر وہ تنہا حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ گلی میں کھڑے سارے محلے والے ان کا یہ ذلت امیز تماشا دیکھ رہے تھے۔ بہو کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ انسان جب لالچ اور بے حسی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو قدرت اسے ایسا عبرتناک سبق سکھاتی ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا، اور جس بوڑھے کو اس نے بوجھ سمجھا تھا، اسی کے ایک دستاویزی راز نے اسے ہمیشہ کے لیے سڑک کا بھکاری بنا دیا تھا۔